قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں اس واقعہ عجیبہ کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سورۃ کاف جو ہے وہ بھی عجائب اور غرائب واقعات پر مشتمل تھی کہ بڑے عجائب واقعات اللہ نے ذکر فرمایا. اصحاب کہف، قصہ ذوالقرنین، قصہ لقاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام مع الخضر، بڑے عجائب. حتیٰ کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا فرمائی کہ لو صبر اخی موسیٰ، کاش موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے لرا عجباً، اور بھی بڑے عجائبات تھے. تو سورۃ الکہف کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم کو ذکر فرمایا، اور سورۃ مریم کے اندر سب سے پہلا قصہ جو ہے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام. اور ہر واقعے میں اللہ کے قرآن کے ہر قصے میں، ہر مثال میں بہت بڑی عبرتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ کے قرآن میں جو واقعات مبارکہ ہیں یا قصص مبارکہ ہیں وہ عام قصے نہیں ہیں تاریخ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے قصص بیان فرمائے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے، مومنین کے لیے تصویر و تصدیق کا ذریعہ بنے، اور مشرکین کے لیے تحدید و تقریر کا ذریعہ بنے. اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کا واقعہ بھی بڑی شان سے بیان فرمایا، اور حضرت زکریا کا واقعہ بھی بیان فرمایا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ویسے بھی رشتہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جو بیوی ہیں وہ بی بی مریم کی خالہ، تو ایک رشتہ بھی ہے. اور دوسرا سیدہ مریم علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ بھی بیت زکریا علیہ السلام میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بی بی صدیقہ کا نصیب رکھا کہ اللہ کے نبی کی نگرانی میں تربیت پائے. اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے اس دعا کا تعلق بھی بی بی مریم سے ہے کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے بطور خرق عادت
بطور کرامت بی بی مریم علیہ السلام ان کے کمرے میں پھل پائے اور دروازہ بھی بند ہے، موسم بھی نہیں ہے اور تازہ پھل موجود ہیں، تو حضرت زکریا حیران ہو گئے اور پوچھا تھا کہ انا لک ھذا، کہ کہاں سے تمہیں ملے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف۔ تو یہ بات جو تھی وہ باعث بنی اس دعا کا، یہ حالات تو پہلے بھی تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں تمنا تو تھی، لیکن اس بات نے مزید مہمیز کیا، اور ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور ان واقعات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی بظاہر اسباب نہیں ہے، لیکن آدمی انقطاع اسباب پہ مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتے۔ انسان اسباب کا محتاج ہے، لیکن خالق تو اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو خالق الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اسباب ختم ہو جائیں وہ دوبارہ پیدا فرما لے، اور اگر چاہیں تو بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے بھی نعمتیں عطا فرما دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اشیاء کی ماہیت کو بدل دیں۔ اب دیکھیں نا، آگ کی ماہیت ہے جلانا، اللہ نے آگ جو پیدا کی ہے تو جلانے کے لیے، لیکن وہ تو خالق ہیں، وہ چاہیں تو آگ کے جلانے کی صفت کو سلب کر کے ٹھنڈا کر دے۔ حضرت ابراہیم پہ اس کی مرضی، حالانکہ اس کی صفت تو جلانا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اس صفت کو سلب کر کے بردن و سلامن علی ابراہیم۔ تو اللہ کی قدرتیں۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ آدمی مایوس نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر اسباب ظاہری منقطع بھی ہو جائیں تو اللہ کی قدرت پہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں، جب چاہیں اور جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت ہے۔ دوسرا اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ جب نبی بیٹا اللہ سے مانگتا ہے تو عام بندہ جو ہے وہ کس سے مانگے۔ یہ ایک سبق کہ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگنا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت آدم سے مانگ لیتے، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے مانگ لیتے، اپنے آبا جو گزرے ہیں انبیاء، کم از کم انبیاء کی شان تو موجودہ دور کے پیروں سے بزرگوں سے بڑی ہے، لیکن انہوں نے کسی پیغمبر سے نہیں مانگا، کسی نبی سے نہیں مانگا، اور کسی پیغمبر اور نبی کو درمیان میں واسطہ بھی نہیں بنایا، براہ راست اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اس سے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں کہ اللہ اگر اولاد دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی مانگتے ہیں تو خدا سے مانگتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر سے مانگا جائے، اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی نسبت کر دی جائے، بلکہ نعوذ باللہ ہمارے جاہل تو ایسے ہیں کہ جیسے مشرکین مکہ اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے نا، عبد اللات، عبد العزا، لات عزا کیا ہے ان کے خدا تھے، ان کے بت تھے جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ تو جب ان کی اولاد ہوئی تو انہی کے نام پہ رکھا، عبد الشمس، عبد العزا، عبد اللات۔ اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ بھی اپنے بیٹوں کے نام عبد المسیح نسبت کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان کا بیٹا ان نے دیا ہے، ان کا غلام ہے۔
تو یہ مشرکین کی رسم تھی جو بدقسمتی سے جہالت سے ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی اولادوں کے نام عبد النبی رکھتے ہیں، اپنی اولادوں کے نام رسول بخش رکھتے ہیں، فقیر بخش رکھتے ہیں، حسین بخش رکھتے ہیں اور پیر بخش رکھتے ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ غیر کی طرف نسبت کر رہے ہیں جیسے مشرکین نے غیر کی طرف نسبت کی۔ تو یاد رکھیں اس قسم کے نام رکھنا جو ہے ناجائز ہے اور اللہ کے سوا کسی کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے، انسان شرک میں پڑ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ یعنی جب بھی نام لیں گے آپ رسول بخش، یعنی اس کو تو رسول نے بخشا ہے نا، اللہ نے نہیں بخشا۔ اس کو پیر بخش، پیر نے بخشا ہے، اس کو فقیر نے بخشا ہے، حسین نے بخشا ہے۔ تو یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ وہ جہالت ہے جو بندے کو شرک تک لے جاتی ہے۔ اچھا اب ایک آدمی ہے مثلا اس کا عقیدہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے، لیکن نام تو ماں باپ نے رکھا تھا، اس بچے نے اپنا نام خود تو نہیں رکھا تھا، نام تو والدین رکھتے ہیں، وہ بڑا ہوا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ نام بدل لے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام غلط دیکھتے تو حکم دیتے تھے کہ فوراً نام بدل دیا جائے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نام بدل لیں اور شرک کی اس لعنت سے نکل آئیں اور مشرکین کے رسوم کو زندہ نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے داعی بنیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نام جو ہیں اسلام کے مطابق، احکام کے مطابق رکھا کریں۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے نام بھی رکھ دیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ماڈرن قسم کے نئے نئے جدید نام ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے، لیکن وہ شرک تو کم از کم نہیں ہوتا نا، لیکن وہ معنی جس میں یہ پتہ لگے کہ اولاد کی نسبت اللہ کے بجائے پیر کی طرف ہو رہی ہے تو سراحتاً شرک ہے۔ اس کے اندر تو کوئی تعویل شاویل بھی نہیں ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی نہیں مانا تو ہے، دیا تو اللہ نے ہے، لیکن پیر صاحب نے اللہ سے لے کے دیا ہے، اس لیے ہم نے پیر وہ جس سے لے کے دیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا، لینے والے کو رکھ لیا۔ یعنی دینے والا چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے پیر سے کہا، پیر نے خدا سے کہا، تو چلو دینے والا تو خدا ہوا نا، تو تم دینے والے کو تو بھول گئے، دلانے والے کی طرف نسبت کر دی، تو تب بھی تو کفر و شرک ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد ہو، نفع ہو، نقصان ہو، سب چیزوں کے دینے والا، روکنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ قصہ بھی ہمیں سیدنا زکریہ سے سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا سیدنا زکریہ علیہ السلام کے واقعہ مبارک سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت زکریہ نے جب دعا کی تو رات کی اندھیروں میں، تنہائی میں بڑے خفیہ انداز سے دعائیں کی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو نہ دکھلاؤ، چیخ چیخ کے نہ پکارو، لوگوں کے لیے بڑے بڑے آوازیں خوبصورت بنا کے دعائیں کر کے اور اس کے اندر ایسے الفاظ لے آؤ، تمہارا اور تیرے اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے کہ آدمی گر گرائے، آدمی عاجزی کرے، آدمی روئے، اپنی ذلت کا اظہار کرے، اپنے کمزوریوں کا اظہار کرے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کرے۔ اور اسی طرح ہمیں دعا میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال کا ذکر ہو، صفات کمال کا ذکر ہو اور اپنی کمزوریوں کا بھی ذکر ہو، کہ جیسے سیدنا زکریہ علیہ السلام نے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اور آگے پھر اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور پھر قال ربی، کیونکہ ربوبیت میں رحمت ہے کہ وہ پالنے والا، وہ پیدا کرنے والا،
وہ ہمیں ماں کے پیٹ کی اندھیریوں میں رزق دینے والا، وہ ہمیں اس زمین پہ رزق دینے والا، تو وہ رب ربوبیت عامہ جس کی ہے، جو رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، وہ تو سب کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں، وہ تو سب کا رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، ملائکہ کا بھی رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے، تمام چیزوں کی تربیت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اذ نادى ربہ نداء خفیہ، تو پکارا اللہ کو اور بڑے خفیہ انداز میں پکارا، اور پھر اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا کہ یا رب انی وہن العظم، میرا اللہ میری تو ہڈیاں بھی وسیع ہو۔ اور جب ہڈیاں ہی دیکھیں نا، اب آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو اگر اس کا ستون ہی گر جائے تو بلڈنگ کیا رہے گی؟ تو انسان کے لیے بھی اللہ نے ہڈیاں بنائی ہیں نا، اسی کو پھر گوشت پہنایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ ہم نے پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ انشأناه خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک انسان میں اللہ نے 300 جوڑ بنائے ہیں، ایک بندے کے اندر 300 جوڑ ہیں۔ دیکھیں انگلیوں میں جوڑ ہیں، ہاتھوں میں جوڑ ہیں، پاؤں میں جوڑ ہیں، فقر عمودی میں جوڑ ہیں، تو 300 جوڑ ہیں جس کا اللہ پاک خالق ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ کیسے بنائے ہیں کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا اور ہم نے ان کو مضبوط کس دیا ہے، ایسا مضبوط اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا ہے کہ عمر 70 سال ہے، 100 سال ہے، وہی جوڑ کام کر رہا ہے، نہ گریس مانگتا ہے، نہ لوبریکیشن مانگتا ہے، نہ اس کے لیے کسی آئل دینے کی ضرورت ہے۔ جو جوڑ بنائے ہیں اگر لوہے کے بھی ہوتے تو گھس کے ٹوٹ جاتے، اگر سٹیل کے بھی ہوتے تو ٹوٹ جاتے، اگر دنیا کے کسی مادے کے بھی ہوتے تو ٹوٹ جاتے، لیکن اللہ نے ایسے جوڑ بنائے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اچھا کبھی خراب ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنے اس کے اندر خرابی کے وجوہات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا کی کہ انی وہن العظم منی، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت کمزور ہو گیا، ڈھیلا ہو گیا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعضائے رئیسہ کمزور ہو گئے، کہا وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ اور واشتعل الراس شیبا، اشتعل کا معنی ہوتا ہے جیسے شعلے کا بھڑکنا، اور میرا اللہ میرے بال تو سارے کے سارے سفید ہو گئے، سیاہی میں گویا سفیدی آ گئی جیسے آگ بھڑکتی، تو جیسے آگ بھڑکے اور ہر چیز میں چھا جاتی ہے، اسی طرح وہ سفیدی جو ہے وہ سب پہ چھا گئی۔ اب تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے۔ میرا اللہ یعنی میرا بڑھاپا صرف یہ نہیں کہ میرے اندر ہے بلکہ ظاہر بھی ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور سفیدی بھی غالب آ گئی ہے۔ اس کے بعد بھی عرض کیا کہ میرا مالک میری طرف سے بھی کمزوری کا یہ عالم ہے، اور میری بیوی کا تعلق یہ ہے کہ امراتی آخرن، میری بیوی تو ویسے بیچاری بانج ہے، اس کو تو جوانی میں بھی عمل نہیں ٹھہرا، اس کو تو تندرستی میں بھی عمل نہیں ٹھہرا، اور اب وہ بوڑھی بھی ہو گئی۔ یعنی اسباب ہر لحاظ سے منقطع ہیں کہ اللہ جوڑے بناتا ہے جوڑوں سے، تو اب یہاں ذکورت بھی قوت ہے، ذکورت بھی ختم ہے، انوثت بھی ختم ہے، نہ میرے اندر قوت رہی نہ بیوی کے اندر قوت رہی۔ لیکن میرا مولا ساتھ کتنی بڑی بات کی کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرا مولا میں تجھ سے مانگنے کے بعد کبھی ناکام تو نہیں ہوا، میرا مولا میں نے کبھی دعائیں مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا، میں نے تو ہمیشہ مراد پائی ہے، میری دعائیں تو ہمیشہ آپ نے سنی ہیں۔ اس لیے میرے محبوب کی بھی ایک دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، فرمایا اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہ تم ہماری مدد کرنے والا بن، ہمارے خلاف مدد کرنے والا نہ بن، وکن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، یا اللہ ہم پہ مہربانی فرما
رحمت کرنے والا بن. یا اللہ ہمیں نامراد نہ بنا, ہمیں بدبخت نہ بنا, ہمیں اپنے رحمتوں سے مایوس و محروم نہ کر دے. اس لیے پیغمبر نے کتنی بڑی دعا کی کہ لم اکن بدعائک, میرا مولا جب بھی میں نے تجھے پکارا کبھی ناکام نہیں ہوا. اور دوسری وجہ بھی بتلا دی کہ ایک تو میری کمزوری ہے, چلو کمزوری میں نے بیٹا مانگا کیوں, جب اتنا عرصہ گزر گیا, جب اتنا زمانہ گزر گیا ہے تو اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, کہ میرا مالک میرے عصبات جو ہیں, میرے رشتہ دار جو ہیں, وہ ان میں جو اولادیں ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ میرے اس دین کے مشن کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور میری اس محنت کو وہ چلا نہیں سکیں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے مہربانی فرما کے اولاد عطا فرمائیں جو میرے علم کی وارث بنے, علوم نبوت کی وارث بنے, آل یعقوب کی وارث بنے. تو یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ میراث نبی جو ہے وہ مال نہیں ہوتا, میراث نبی جو ہے وہ فدق نہیں ہوتا, میراث نبی جو ہے وہ کھجوروں کے باغ نہیں ہوتے کہ آدمی سیدنا صدیق پہ الزام لگائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا میراث نہیں دیا ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے یرثنی و یرثو, قرآن کہتا ہے وارث سلیمان داؤد, قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ بات واضح ہو گئی اور حدیث نے تفسیر کر کے ان غلط کار لوگوں کے منہ بند کر لیے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ, کہ ہم جتنے انبیاء گزرے ہیں کوئی بھی مال کا وارث میراث نہیں چھوڑتا, بلکہ اگر کوئی مال ہو تو صدقہ ہے اور ہمارا میراث علم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مال کو میراث نہیں بنایا, تو علماء نے کہا اس میں بھی حکمت ہے, ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے, اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں کہ ماں باپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, بینک بھرے ہوئے ہیں, لیکن اولاد کو نہیں دیتے. تو اولادیں دعا مانگتی رہتی ہیں کہ یار خدا کرے یہ بڈھا کب مرتا ہے, یہ تو سانپ بن کے بیٹھ گیا, مرتا ہی نہیں. کوئی اس کو شادی پوچھ بھی لے کے بھی ہاں تمہارے ڈیڈی کا کیا لگا, چھوڑو یار کیا ڈیڈی پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے بس. تو اگر انبیاء کا بھی مال ہوتا اور آپ کا بھی کوئی رشتہ دار نبی کی موت کی تمنا کر بیٹھتا, وہ تو ایمان سے نکل جاتا, وہ تو ہمیشہ کے لیے ایمان سے ہی فارغ ہو. اللہ نے مال رکھا ہی کہ ہمارے انبیاء کے لیے کوئی یہ غلط خیال ہی دل میں نہ لائے, کوئی تصور ہی دل میں نہ لائے مال اور دولت کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا میراث علم رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اگر مال مراد ہوتا تو آل یعقوب سے وارث کیسے بنتے. تو ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی تھا, اس نے پتہ کیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو بڑا کروڑ پتی ہے, اس کے پاس چلا گیا, اس کو جا کے ملا, کہنے لگا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تم بھی انسان میں بھی انسان, تم بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد. کا بالکل ٹھیک. اس نے کہا تو ہم بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے. اور اس نے کہا پر مہربانی کرو نا, بھائی کو بھی میراث میں سے کچھ دے دو نا, تمہارے پاس اتنی دولت ہے, میں جب بھائی ہوں تو میرا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ اس کا بالکل حصہ ہے. وہ آدمی سمجھدار تھا, اس نے جلدی سے ایک پیسہ نکالا اور کھائی. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کروڑوں پتی آدمی ہے اور یہ میراث میں کیا دے رہا ہے مجھے ایک پیسہ. ہونے گا جناب آپ کے پاس کروڑوں ہے, میرے حصے کا ایک چپ کرو, باقی بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو یہ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اگر ہم محض آدم کی اولاد ہونے کے ایک دوسرے کے وارث ہیں تو ساری مخلوق وارث ہے میری, تو ساری مخلوق کو میں تقسیم کروں تو بدبخت تمہیں یہ ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. لو اور بھاگ جاؤ, تمہارا حصہ اتنا ہی کافی ہے.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر انبیاء کے وارث بنتے میراث میں تو آل یعقوب کے وارث بننے کا کیا معنی ہے؟ حضرت زکریا کا بیٹا زکریا کا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث کیسے بنے؟ تو آل یعقوب سے مراد کیا تھا؟ نبوت، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کو بیٹا دیا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کو بیٹا دیا حضرت یوسف، تو نبوت ساری خاندان میں آ رہی ہے نا۔ یہ وراثت نبوت ہے، نہ کہ وراثت مال ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اسی طرح وارث سلیمان داؤد، تو داؤد علیہ السلام کا بیٹا صرف سلیمان تو نہیں ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو کئی بیٹے، تو لہذا اگر سب کو ورثہ ملنا ہے تو صرف سلیمان کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ داؤد بھی نبی اور سلیمان بھی نبی، تو وہ وراثت نبوت جو ہے صرف سلیمان کو ملی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان کا نام لیا اور باقی بھائیوں کا نام جو ہے وہ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ مراد وارثوں کی جو مراد ہے وہ وراثت نبوت ہے، وراثت علم ہے، نہ کہ وراثت مال ہے، کیونکہ مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دشمنوں کو تو کبھی پانی بھی نہ دیتا، اللہ کافروں کو تو بالکل نہ دیتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسائل جو ہے نا بالکل دماغوں میں رکھیں کہ نبوت وراثت ہے اور علم وراثت ہے، اور اصل چیز ہے بھی علم۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا، انہوں نے کہا جو اللہ نے تقسیم کی ہے نا مولا ہم بڑے راضی ہیں، کہ لنا علم وللجہال معلوم، کہ آپ نے ہمیں علم دیا قرآن کا، جاہلوں کو مال دیا، ہم بڑے راضی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو علم ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ قرآن کا علم دے یا قرآن کا حافظ بنائے، اس کے سینے میں قرآن ہو، تو وہ اپنے آپ کو کسی دنیا دار کے سامنے حقیر سمجھے تو اللہ کے قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اس کے اندر استغنا ہو، غنا قلب ہو، غنا نفس ہو، اور وہ ذہناً اور قلباً اور اعتقاداً اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر بنایا ہے، کیونکہ اگر اللہ بہتر نہ بناتے تو اپنی امانت میرے سینے میں تو نہ رکھتے۔ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر ہم قرآن اللہ کے فرمایا پہاڑوں پہ بھی اتارتے تو پہاڑ پگھل جاتے ڈر سے، اور اس قرآن کا تمہیں حامل بنایا ہے، حامل قرآن بنایا ہے، وارث قرآن بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، یا عالم قرآن بنایا ہے، تو اس کو کبھی کسی دنیا دار کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، یا جیسے ہمارے بعض مولوی کسی دنیا دار کا جوتا اٹھا لیتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، بالکل یہ توہین علم ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ بات آ جائے۔ بہت سارے اب ہمارے بعض دیہاتوں میں تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ جو مسجد کا امام ہے بیچارہ، وہ امام بھی وہی ہے، مؤذن بھی وہی ہے، مسجد کا چپڑاسی بھی وہی ہے، صفائی کرنے والا بھی وہی ہے، حمام دھونے والا بھی وہی ہے، حمام کو پانی سے بھرنے والا بھی وہی ہے۔ بعض یعنی علاقوں میں ہوتا ہے نا جو کنویں ہوتے ہیں ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، نل بھی نہیں ہوتے، الیکٹرک بھی نہیں ہوتی، کوئی ٹینکیاں بھی نہیں ہوتی، بھر بھر کے پانی، وہ سارا کام کون کرے؟ امام، کیوں نوکر ہے بیچارہ۔ اس قسم کی یہاں توہین ہو، آدمی کو کبھی عالم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم کو اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ کبھی عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا امیر المومنین عمر جیسا آدمی
عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو بدر والے صحابہ سے بھی آگے بٹھاتے تھے۔ تو بعض صحابہ کے دل میں خیال گزرا، فرمایا اس کے علم کی وجہ سے آگے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کی فہم دی ہے، اللہ نے اس کو اپنے کتاب کی سمجھ دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وراثت نبوت ہے۔ اب جناب آگے دیکھیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول فرمانے کے بعد یا تو براہ راست خطاب ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ اللہ نے براہ راست فرمایا، یا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اگر فرشتے بھی خطاب کریں گے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کریں گے، کہ اللہ نے فوراً نام لے کے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ہم آپ کو غلام لڑکا دیں گے اور نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا۔ اور ویسے یحییٰ مانا ہوتا ہے لمبی عمر والا، مانا اگر کیا جائے جیسے آپ کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میرے نبی بچہ بھی ایسا دوں گا کہ اس جیسا بچہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس دور میں زمانے میں، ورنہ تو سب سے افضل محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی بتلا دیا کہ جس لڑکا بھی دیں گے اور نام بھی آیا ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام کسی لڑکے کا رکھا ہی نہیں گیا، ہم ایسا بچہ دیں گے، ایسا نام دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ہم کچھ خصوصیتیں ایسی رکھیں گے جو اور کسی میں نہیں ہوں گی، کہ جیسے اللہ نے فرمایا حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ سیدن وحصوراً ونبیا من الصالحین۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے، آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ بڑی شان والے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آگے کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب موت آئے، جب اٹھوں گا۔ لیکن حضرت زکریا کی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یعنی حضرت عیسیٰ تو خود سلامتی مانگ رہے ہیں نا، ان پہ اللہ سلامتی بھیج رہے ہیں، تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور شان دیکھیں نا جی، میرا اللہ جب راضی ہو جائے کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، اللہ راضی۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے نا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ اللہ نے صحابہ حیران میں فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ خود بھی کریم ہے، نبی ہے، ابا بھی نبی ہے، اور پھر حضرت اسحاق بھی نبی یعنی دادا بھی نبی ہے، پھر حضرت ابراہیم پر دادا بھی نبی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے جن کو چن لیا ہے، جن کو اصطفیٰ فرما لیا، جن کو اجتباء فرما لیا، یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ پاک نے خوشخبری دے دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ سمیٰ۔ اب اس کے بعد جو آج کے آیات سبق ہم نے تلاوت کی ہے، جب یہ خوشخبری مل گئی تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے آپ نے فرما دیا ہے، تو اب آپ نے سوال کیا ہے جو آج کے سبق میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال رب
अन्ना यकूनु ली गुलामुन वकानत इम्राअती आकिरन वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। या अल्लाह, अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मुझे कैसे लड़का होगा और मेरी बीवी बाज हो गई और मैं बुढ़ेपे की आखिरी हद पे, इतिया कहते हैं कि जब बिल्कुल बुढ़ेपे की आखिरी हद हो जाए। इसको असिया भी पढ़ा जाता है, अतिया भी पढ़ा जाता है। तो या अल्लाह, मेरा बच्चा कैसे होगा? अब सवाल करें कि आखिर ज़करिया हम ताज्जुब क्यों? अभी मांगा तो खुद है और ये बातें भी कह चुके हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरी बीवी बाज है। ये तो सब जानते हैं, तो फिर हैरान क्यों हो रहे हैं? अगर इसके साथ बच्चा नहीं हो सकता तो मांगा क्यों? और अगर यकीन था तो फिर ये सवा कहने की जरूरत क्या थी? ना पिछली आयत में आप पढ़ चुके हैं ना कुरान में कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी तो कहा ना कि वकानत इम्राती आकिरन फहब ली मिन लदुनका वलिया। और उससे पहली आयत में कहा क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअला अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। तो जब ये सारी बातें पैगंबर खुद कर चुके हैं तो अब ये कहना कि अन्ना यकूनु ली गुलाम, तो अब ये ताज्जुब क्यों किया? तो याद रखें, बिल्कुल ये उसी तरह है कि जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया था, मेरा अल्लाह मेहरबानी फरमाए मुझे ये दिखलाए कि कैफ़ तुहिल मौता, कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। क्या तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करते हैं? इसलिए तब भी आई ना, काला अवलम तुमिन काल बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी। अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहिम तुम्हारा ईमान नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा नहीं करूँ? या अल्लाह, आप जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उस कैफियत को मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। एक इल्म है जो सुना है, एक इल्म है जो देखा है, और एक इल्म जो है देखने के बाद उससे भी आगे बढ़ जाता है। एक इल्म होता है, एक इल्मुल यकीन होता है और एक ऐनुल यकीन होता है। ये मदारिज इल्म है। इसलिए हज़रत अली ने एक बड़ी बात की है ना, उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कुदरतों पे जो ईमान है, अल्लाह के जलाल पे, कमाल पे, सिफात पे जो ईमान है, फरमाया कि अगर अल्लाह आज वो पर्दे उठा दे और वो सारा मुझे बिल्कुल बगैर पर्दे के ज़ाहिरन दिखा दे, फिर भी मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं आएगा, मुझे पहले ही उतना यकीन। तो ये मकामात की बात होती है। तो बहरहाल सैयदना इब्राहीम का सवाल भी इनकार नहीं था, हजरत ज़करिया का सवाल भी इनकार नहीं, बस कैफियत पूछनी थी कि मेरा अल्लाह क्या आप मुझे फिर दोबारा जवान करेंगे, मेरी बीवी को तंदुरुस्त करके जवान कर देंगे, या फिर मैं कोई और बीवी शादी करूंगा उससे मिलेगा, ये बीवी तो बांझ है बेचारी। तो मुझे ये तो पता लगे ना, आप गुलाम देंगे, आप कादिर हैं, लेकिन वो कैसे मिलेगा, उसकी कैफियत कैसे हो, वरना ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत ज़करिया को कोई इनकार था। अच्छा, बाद उलमा ने यहाँ एक और बात भी लिखी है और वो भी एक अजीब बात है। अल्लाह पाक का अगर हक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, खता है तो फिर इंसान से। उन्होंने लिखा है कि याद रखो कि एक होता है जैसे मकाम रहमत, एक है मकाम अजाब। तो जहां अजाब हो हुक्म है जल्दी गुजरो। जैसे हजूर पाक जब तशरीफ लाए ना वादी मुहस्सिर में, जहां हाथियों वाले पे अजाब आया, मतलब जल्दी करो निकलो, ये वो वादी है जहां अजाब आया। तो माना है उससे जल्दी गुजर जाओ। अच्छा, अगर आप उस मकाम पे आए हैं जहां अल्लाह की रहमतें उतरी थी तो और ज्यादा बैठो। देखो ना, आप काबतुल्लाह में आप क्यों आते हैं?
آپ مدینہ منورہ میں کیوں جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی، تو بھئی ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ مل جائے۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ ایک موقع ہوتا ہے رحمت کا، ایک موقع ہوتا ہے غضب کا۔ تو رحمت کا موقع ہو تو آدمی زیادہ سے زیادہ رحمت حاصل کرتا ہے، اور غضب کا موقع ہو تو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے کرم سے پوچھ رہے ہیں اس کا معنی ہے کوئی حکمت ہے اس سوال میں۔ اچھا، اس کا جواب کیا تھا؟ قَالَ هِيَ عَصَا، اللہ نے لکڑی ہے بس، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑا لمبا جواب دیا ہے۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اللہ یہ میرا لکڑی ہے، عصا ہے، میں تھک جاؤں تو ٹھیک لگا کے کھڑا ہو کے کچھ سہارا لے لیتا ہوں، اور جب ضرورت پڑے بکریوں کے لیے پھل اتارنے ہوں تو درختوں کے پتوں پہ مار کے ان کے لیے پھل اتارتا ہوں، اور میرا اللہ اس میں میرے اور بھی کئی کام ہیں، کوئی نعوذ باللہ دشمن ہے، کوئی چیز ہے اس کو بھی میں مار لیتا ہوں، اور کبھی سامان اٹھانا ہو تو لٹکا لیتا ہوں، اور کبھی کوئی چیز دور سے لانی ہو تو اس کو بھی اس سے پکڑ لیتا ہوں، میرے کئی کام ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج میرے مولا کی رحمت کا وقت ہے، یہ رحمت کی گھڑی ہے، بات اور لمبی کرو تاکہ زیادہ بات کرنے کا موقع ملے۔ تو جب زکریا علیہ السلام کی دعا منظور ہو گئی نا، اب آپ اور زیادہ پوچھنے لگے گا، اور ماشاء اللہ آج تو رحمت آ گئی ہے تو ساری تفصیل ہی پوچھ لو، ورنہ تو یہ تھا کہ چپ کر جاتے۔ تو دراصل اللہ کی اس رحمت سے، اس عنایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی انداز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، آپ کو کسی سے نفرت ہو نعوذ باللہ، کسی کے ساتھ آپ کا نہیں بنتی ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ کھڑے کھڑے پوچھیں وہاں بھی کیا بات ہے؟ اچھا السلام علیکم، بات ختم کرے جائے۔ اور اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، احترام ہے، آپ کہیں گے یہ بات کرتا رہے میں سنتا رہوں، اچھا وہ بات سنا بھی دے گا پھر کیا؟ اچھا یار پھر بتاؤ نا آپ کا وہ کیا، آپ نے کیا بتایا؟ وہی میں نے یار پھر سناؤ نا ایک دفعہ، حالانکہ سن تو چکے ہیں آپ لیکن پھر پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ مقام محبت ہے، یہ اسی لیے تو ہے نا، اللہ پاک پہلی دفعہ ہی فرما دیتے کہ جب میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں چلو 50 کے بجائے 5 پڑھے، لیکن جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں، ہر دفعہ 5 کی معافی ملتی ہے، 10 کی بھی نہیں دیتی۔ تو کوئی حکمت تو ہے نا کہ اپنے محبوب کو معراج 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 میں 5 معراج کروا دی۔ معراج کا معنی ہے نا اوپر جانا، تو حضور تو پھر جا رہے ہیں نا معافی کے لیے، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، معراج کے اندر معراج ہو رہے ہیں۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار کہہ رہے ہیں مہربانی کریں حضور پھر جائیں، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف ہے۔ تو صوفیوں کی بات اللہ جانے کہاں ہے، کیونکہ صوفیوں کی بات جو ہے شریعت میں تو حجت ہوتی نہیں، اور ہمارے مہربان بھی بہت سارے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے گلے میں رسی ضرور ڈالتے ہیں، اور میں بھی مجبور ہوں، کیا کروں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں زہر ہی لاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کم، تو بعض اللہ والے جو ہے نا صوفیہ، یاد رکھو جو صحیح صوفی ہیں نا ہم ان کے غلام ہیں، یہ جو تمہارے بنے ہوئے ہیں نا مداری، ان کو نہیں مانتے۔ یہ جو زبردستی صوفی بنتے ہیں نا ٹوپیاں پہن کے اور لمبے چوڑے پہن کے اور لمبے لمبے اور کپڑے ڈال کے اور مکر کر کے اور ایسے بیٹھے تھے بگلا بیٹھا ہو مچھلی پر، یہ میں نہیں مانتا ان مداریوں میں، سیدھی سی بات۔ صوفی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کا قلب صفا ہو چکا ہو، دنیا کی آلائشیں گند نکال دیا ہو،
صرف اللہ کا تعلق. وہ ہوتے ہیں جو کتاب ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ. تو اس کے باوجود بھی ان کا قول جو ہے شریعت میں حجت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ کبھی کبھی محبت میں بیٹھ کے کچھ کہہ جاتے. محبت ہے، محبت کے غلبے میں دیکھا نہیں، بندہ ہے، اللہ کی شان ہے کہ ایک دن بیٹھا ہو اور دیکھو محبت کر رہے ہیں اللہ میاں. کہتا ہے اللہ میاں ایک چرواہا تھا بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، اللہ کے ساتھ عشق ہو گیا. کہتا ہے اللہ میاں آپ نیچے آتے نا، میں آپ کو تیل ڈالتا، کنگھی کرتا، آپ کے بال صاف کرتا، مٹھیاں بھرتا. اب اللہ کو محتاج ہے، اس کا اپنا عقل ہے، وہ بیچارہ اپنے اس محبت میں کہہ رہا ہے. مقصد تو اظہار بندگی ہے نا اس کا، کہ میں تیرا غلام جو ہوں تو یہ غلام یہ کام کرتے ہیں. اللہ اچھا. اور کبھی جوش میں اور خوشی میں بات نکل جاتی ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، سارا سامان پانی وانی اور جنگل وہ ڈھونڈا جب نہ ملا، ایک درخت کے نیچے سو گیا کہ مرنا تو ہے، سائے میں تو مرے. نیند آ گئی. مثل مشہور ہے کہ نیند تو پھانسی پہ بھی آ جاتی ہے. نیند جب آ گئی، آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ وہ تو اونٹنی کھڑی ہے سامان کے ساتھ. تو فوراً منہ سے نکلا انت عبدی وانا ربک کا، تم میرے غلام ہو میں تیرا رب ہوں. کہنا تو تھا انت ربی وانا عبدک کا، لیکن خوشی میں کہہ گیا. اللہ نے پکڑا تو نہیں نا. لیکن اس ایسی کلام کہنے کی اجازت بھی نہیں کہ تم بھی کہتے رہو. وہ تو بے ساختہ نکل گئی نا منہ سے، ورنہ نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے خدا کو کہ تم بندے ہو میں تمہارا خدا ہوں. لیکن وہ جس خوشی میں نکلی تھی میرا مالک جانتا ہے کہ آمدن نہیں کہا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بزرگ بھی پاک باتیں کہہ جاتے ہیں، اس لیے وہ شریعت میں حجت تو نہیں ہوتی، نہ شریعت میں وہ سند بنتی ہیں، لیکن ان کو کہا کچھ نہ کرو. وہ بیچارے معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کبھی ایسی باتیں. تو ایک آدمی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جو زور لگا رہے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، میرا مدنی آپ پھر جائیں، آپ کی امت نماز نہیں پڑھے گی 50. انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میاں مجھے تم نے شرف دیا ہے کلام کا، مہربانی کریں اپنا دیدار بھی کروا دیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو حسرت تو رہ گئی نا کہ دیکھ نہ سکے. تو آپ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ چلو میں اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، جس نے دیکھا ہے اس کو تو دیکھتا رہوں. نے کہا وہ بار بار خدا کو دیکھتا رہے، میں ان آنکھوں کو دیکھتا رہوں. تو یہ بھی تو ایک مقام تھا نا. تو ہر بات میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ایک شاعر بھی گزرا ہے مجذوب، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس نے بھی بڑی عجیب بات کی ہے. اس نے کہا بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا. میں کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کی بات مان لی ہے. ہمیں تو حضور نے فرمایا نا کہ تم ہمارے خدا ہو، وحدہ لا شریک ہو، احد ہو، صمد ہو، لم یلد ولم یولد ہو. تو ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا ہے، اور بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. کہ دیکھنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اصل بات یہ تھی کہ جب زکریا علیہ السلام کو براہ راست آ گئی نا خوشخبریاں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، ایک تو نام سے کتنا پیار ہے یا زکریا، اور پھر کتنا کلام مؤکد ہے کہ انا، ہم خود
نبشرک تجھے خوشخبری دیتے ہیں بغلام اسمہ یحییٰ. قرآن میں غور کرو کہ اللہ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. اتنا ہی کافی تھا نا بھائی. جب کسی کو خوشخبری مانا میری بات قبول ہو گئی نا، تبھی تو خوشخبری دی جا رہی ہے نا. اچھا یہ بھی کہہ دیتے کہ اللہ پاک اس بات میں بھی قادر سے کہتے کہ یا زکریا علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری دیتی ہیں کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی. یہ بھی تو کافی تھا نا. پر نہ وضاحت بھی کر دی کہ صرف خوشخبری نہیں، بے غلام ہم آپ کو غلام لڑکا دیں گے، یہ بھی بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا ولد دیں گے. اولاد کا اطلاق تو لڑکے لڑکی دونوں پہ ہو سکتا تھا، پر میں نہیں، بے غلام ہم آپ کو لڑکا دیں گے. آپ نے بھی تو لڑکا مانگا ہے نا، کہ آپ نے اس لیے مانگا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. تو آپ غلام مانگ رہے تھے تو ہم بھی آپ کو، تو یہ بھی ایک کرم ہے، انداز ہے بات کا. اس کو اب اور سمجھے ذرا، میں اور مثال سے آسان کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیٹھے تھے نا تو بی بی آئی بلانے کے لیے. جن کے بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا نا، وہ بی بی گئی نا گھر میں، تو باپ نے کہا کہ لے آؤ. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ادب سے، حیا سے. واہ میرا مولا. اللہ فرماتا ہے کہ ان دو میں سے ایک آئی، نام نہیں لیا. سبق دیا کہ لڑکیوں کا نام نہ لیا کرو، ان کے نام پہ بھی پردہ ہے. نام لوگے تو کوئی بدبخت. آج کل تو نام اخباروں میں چھپوا کے خوش ہوتی ہیں نا بچیاں. اللہ کا قرآن نام نہیں لیتا ہے، سبق دیتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وجاد آدم احداہما بس تمشی، چل کے آئی، سواری پہ بھی نہیں ہے، لیکن استحیاء حیات. یہ نہیں کہ کلانچیں بھرتی ہوئی آئی، ڈانس کرتی ہوئی آئی، پتنگ اڑاتی ہوئی آئی، اور چہرے پہ جھنڈے لگا کے آئی، نشان بنا کے آئی. نہیں، فرمایا حیا کے ساتھ. عورت کا عزت اور بیوٹی حیا میں ہے، یاد رکھو. عورت کی بیوٹی جو ہے میک اپ میں نہیں ہوتی ہے، سنگار میں نہیں ہوتی ہے، حیا میں ہوتی ہے. اور آگے دیکھو بات کیسے. قالت ان ابی يدعوك ليجزي لك أجر ما سقيت لنا، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اور فوراً کہا میرے ابا بلا رہے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھاگے ہوئے ہیں. بھاگا ہوا آدمی تو ڈرتا ہے نا یار، پھر کیا بلاوا آ گیا، پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں. اور جن سے میں بھاگا ہوں پتہ نہیں یہ بھی ان کا کوئی تو آدمی تو نہیں. لیکن فوراً بی بی نے کہہ دیا یجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہماری بکریوں کو، میرا ابا بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو اس احسان اتارنا چاہتے ہیں. وہ بھی نبی ہیں اور نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. اور تسلی دینی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کہ ڈرو نہیں، وہ آپ کو کسی پکڑنا نہیں چاہتے، نہ پکڑوانا چاہتے ہیں، وہ تو بدلہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے بھی پہلے فرما دیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ. اور پھر جب دینے والا خدا ہو تو اس کا دینا بھی تو اس کی شان کے مطابق ہوگا. بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ ایسا غلام دیں گے، اس کا نام بھی ایسا ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیا. تو اب جو تعجب ہے یہ اس رحمت کے مقام کا فائدہ ہے کہ اور تفصیل پوچھ رہے ہیں. اچھا اللہ میں انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا؟ کانت امراتی آخرا، اور وقت بلغت من الکبر دیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی حد انتہا ہو گئی، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تعجیب جو ہے یہ انکار نہیں بلکہ رحمت سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، مزید تفصیلات معلوم کرنے کی بات ہے، وہ کیفیت کی بات ہے کہ مجھ سے ہوگا، جوانی ہوگی،
اسی بیوی سے ہوگا کسی اور بیوی سے ہوگا تاکہ اس تفصیل کا بھی علم ہو جائے. واللہ اعلم. ثلث اللیل جو ہے رات کا تیسرا حصہ کب شروع ہوتا ہے؟ رات کو تقسیم کر لو کہ آج سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. صبح صادق ہوگی تو رات ختم ہو جائے گی. تو 1 گھنٹے بنا کے 3 سے تقسیم کر دو، بات سیدھی سے ختم ہو گئی. کون سا مشکل مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز اگر ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے آخری جو 2 رکعتیں ہیں ہم فاتحہ پڑھیں گے، حنفی نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام پڑھ رہا ہے فاتحہ. تو من کان لہ امام وقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. ہر طواف میں بوسہ دینا اگر موقع ملے تو بالکل دیں، جتنا دفعہ بوسہ دیں گے اور سنت کا ثواب ملے گا، لیکن موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ علامہ اقبال کو آپ نے کلندر کا خطاب دیا ہے، تو کلندر کہتے کس کو ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ اس کی تعریف لکھیں. کلندر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. صحابی کو کہتے ہیں، تابعی کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے کلندر؟ پہلے آپ کلندر کی تعریف لکھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کلندر کیوں کہا اور آپ کو کیوں ناراضگی آ گئی کہ کلندر نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کلندر کی تعریف لکھ کے مجھے بھجوائیں مہربانی کر کے. مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی جو ہے نا جی، وہ وفات فرما گئے. چنیوٹی سرگودے کے نہیں تھے، چنیوٹ کے تھے. بہت بڑے عالم تھے اور مناظر اعظم تھے قادیانیت کے خلاف. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. میں انڈیا سے عمرے کے لیے آیا. پہلے ہوٹل میں بیوی سے ہم بستری کی ماشاءاللہ، پھر گیا مسجد عائشہ. یعنی یہ عمرے کا حصہ تھا آپ کے نزدیک. ایک حضرت دم پڑ گئی دونوں پہ، ایک اس پہ ایک اس پہ. توبہ کرو، استغفار کرو، اور آپ نے وہ میقات والا عمرہ بھی برباد کر. آپ نے عمرہ مسجد عائشہ سے باندھا ہے، وہ میقات تو نہیں ہے. بیچارے کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی، کٹھے آئے تھے، خوف تھا بیوی کا. اور عمرے میں اللہ کے بندے کتنی دیر لگتی؟ 1 گھنٹہ. پہلے آپ طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، بال کٹاؤ، تمہاری بیوی ہے، پھر جو مرضی ہے کہو. اگر طواف کے دوران کسی عورت کو سائیڈ لگ جائے، خود تو نہ مارا کرو، اتفاق سے لگے تو اللہ معاف کرے. اور فوراً دل میں خیال کیا کرو میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، تاکہ شیطان غلط خیال نہ ڈالے. ہمارے گاؤں میں مسجد جو ہے وہ گاؤں کی ایک طرف ہے، ہم دوسری طرف لانا چاہتے ہیں. وہ مسجد رہے گی، آپ دوسری بھی بنا دیں. اگر جہاد میں عورت شہید ہو جائے، محرم بھی شہید ہو جائے، غسل کون دے گا؟ نہ دے غسل. شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں جنازے کی بھی ضرورت نہیں. احرام کی حالت میں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی، خون نکل آیا، جرمانہ کوئی نہیں، دوبارہ وضو کر کے اپنا عمرہ پورا کرو. کہتے جی کسی انسان کو مولانا کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی مولانا کا لفظ جو ہے کئی معنی میں آتا ہے. مولا کے معنی میں بھی ہے، ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے. مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی ناصر بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے. حضور نے فرمایا مولا القوم منہم. اور حضور نے ایک صحابی کو فرمایا اخونا و مولانا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہو. رکن یمانی پر ہاتھ لگائیں. اللہ کے فرشتے جب آپ دعا کرتے ہیں اسألک العفو والعافیہ، وہ آمین کہتے ہیں. علم کلام پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں.
ایک آدمی کی بیوی زندہ ہے، بیوی کی بھتیجی سے نکاح کیا، ناجائز ہے،